بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے جو ہے وہ دین کے خاطر جتنی تکلیفیں ان لوگوں نے برداشت کی، جتنی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی کہ دین کو پھیلانے کے لیے انہوں نے ہر طرح کی کوششیں کی، ہر طرح سے تکلیفیں برداشت کی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طائف کا واقعہ ہے کہ آپ کو نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے، یعنی اپنے آبائی وطن کے اندر تبلیغ کرتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن ایک تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کی آپ کی مدد کرتے تھے، یعنی ایمان میں تو داخل نہیں ہوئے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مدد کیا کرتے تھے۔ اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کرام کو ہر طرف سے تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، جو ہو سکتا تھا ان سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی بھی انہی نیک دلوں میں سے تھے، انہی نیک دل لوگوں میں سے تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور کی ہر طرف سے ہر قسم سے مدد فرماتے تھے۔ یعنی ابو طالب جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود بھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرف سے وہ مدد کیا کرتے۔ 10ویں سال جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور ہر طرف سے کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ یعنی ابو طالب کے انتقال کے بعد ان کی اور زیادہ ہمتیں بڑھ گئی اور زیادہ وہ اللہ کے نبی کو تکلیفیں پہنچانے میں آگے رہے، یعنی پیش رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے طائف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف کے لیے روانہ ہو گئے، طائف تشریف لے گئے۔ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر کے طائف کے سفر کے لیے روانہ ہوئے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد بڑھ جائے گی۔ یعنی جیسے مکہ مکرمہ ہے، طائف ہے، جو طائف میں اگر مسلمان ہو گئے تو مسلمانوں کی جماعت بھی بڑھ جائے گی اور دنیاوی اعتبار سے ان کی مدد بھی ہو جائے گی۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 بڑے سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے، جو اعلیٰ قسم کے سمجھے جاتے تھے، جو بڑے ہوشیار اور عقل مند سمجھے جاتے تھے، ان سے جا کر کے اللہ کے نبی نے ملاقات کی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا، اللہ کے دین کی دعوت دی اور اللہ کے رسول یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا۔ یعنی ان کو اللہ کے دین کی دعوت بھی دی اور یہ بھی فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میری مدد کریں۔ مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم از کم عرب کے مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نوارد مہمان کے خاطر مدارت کرتے، یعنی مہمان نوازی کرتے، صاف جواب دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ یعنی مہمان نوازی کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کے، بڑے اچھے سلوک نہیں کیا آپ کے ساتھ میں۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام کر لیں، یعنی یہاں تک کہ ان لوگوں کو یہ بات بھی برداشت نہیں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے یہاں قیام کریں، ہمارے یہاں رکیں۔ لوگوں کو سردار سمجھ کر، جن لوگوں کو اللہ کے نبی سردار سمجھ کر ان کا سمجھ کر بات کی تھی، یعنی دین کی دعوت دی تھی، وہ شریف ہوں گے اور مذہبی گفتگو کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص بولا کہ او ہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی بڑے فخر انداز کے اندر اس نے کہا او ہو، اللہ کو آپ ہی ملے جس کو اللہ نے نبی بنایا۔ دوسرا بولا اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور نہیں ملتا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ یہ ان 3 سرداروں کی باتیں جو میں بتا رہا ہوں جو ہے وہ ان 3 سرداروں کی باتیں ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ بدتمیزی کی۔ تیسرے شخص نے کہا میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا،
اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، آپ تو مضبوط قسم کے انسان تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا۔ بجائے قبول کرنے کے حضور سے کہا کہ آپ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور جب ان سے نکل بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے یعنی سرداروں نے جو ہے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، آپ کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے، اور جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، یعنی ان کی شرارتوں سے جب اللہ کے نبی کو اطمینان ملا تو اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگی اللہ سے، اے اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے بسی کی اور لوگوں کی ذلت و رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے، یعنی تو ہی ضعیفوں اور کمزوروں کا رب ہے، اور تو ہی پروردگار ہے، اور تو ہی مجھے کسی کے حوالے کرتا ہے، کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترس رو کرتا ہوتا ہے، یعنی روح گردانی کرتا، منہ پھیر لیتا ہے، منہ چڑھا دیتا ہے، یا کسی دشمن کو جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، تیری حفاظت کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کہ اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئی ہیں، یعنی جس سے تمام کے تمام جو اندھیرے تھے وہ روشن ہو گئے ہیں، اور جن سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا مجھ سے ناراض ہوں۔ تیری ناراضگی اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ تیرے سوا کوئی طاقت نہیں ہے اور نہ قوت ہے، یعنی تو ہی طاقت والا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی ذات طاقتور نہیں ہے۔ اب یہ اللہ کے نبی نے جب دعا مانگی تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ قہاری، اللہ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آ گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کے سلام کیا اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی، یعنی آپ کی قوم نے جو آپ سے گفتگو کی وہ اللہ نے سنی، اور جو بات سنی، اور ایک فرشتہ جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ جو چاہے ان کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا، جو ارشاد میں اس کی تعمیل کرو، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، اور جو سزا آپ تجویز کریں گے وہ ان کو دی جائے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا، میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی پرستش کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کی بندگی کریں گے۔ یعنی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو میں اللہ کی ذات سے یہ امید کرتا ہوں کہ ان کی اولادوں میں سے اسی طائف والوں میں سے بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی پرستش کریں گے۔ محترم ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی کی کیسی کریم ذات تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے رحیم تھے، جو اتنی تکالیف کے باوجود بھی اللہ رب العزت سے یہی دعا کرے کہ امید بھی اللہ سے یہی رکھ رہے ہیں کہ اللہ ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ پیدا فرمائیں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی بندگی کریں گے، جو اللہ کو معبود مان کر کے زندگی گزاریں گے۔ یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقانہ زندگی۔ آج میرے بھائیوں، آج جو ہے وہ ہمارا رویہ کیا ہے، آج ہمارا جو ہے وہ ہمارے اخلاق کہاں ہیں؟ جو نبی ہمیں اخلاق دے کر کے گئے ہیں وہ اخلاق آج ہمارے پاس نہیں ہیں۔ آج ہمارا رویہ چینج ہو چکا ہے، آج ہمارے اخلاق چینج ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے نبی کی جو اخلاق تھی وہ ہماری زندگی کے اندر آئے۔ ہم اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ لوگ ہمارے
جو ہے وہ اخلاقوں کو دیکھ کر متاثر ہوں، لوگ ہم سے جو ملے وہ ہمارے اخلاقوں کو دیکھ کر کے ملے۔ ایسی زندگیاں ہمیں اپنی بنانی چاہیے۔ والسلام علیکم۔